بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ ہولڈ آن پلیز نوید قمر صاحب ایک منٹ. چونکہ میں دیتا ہوں آپ کو. کل چونکہ میں نے اس دن رولنگ دی تھی کہ یہ آ کے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دے. اس دن بھی بات ہوئی تھی, آپ نے بات کی, سب نے بات کی تھی. جی راجہ صاحب پلیز. راجہ صاحب. جناب اسپیکر بات کرنے دے, بحث کرنے دے, باہر بھی پابندی تو ادھر بھی. جی پلیز. جناب اسپیکر جی راجہ جی جی پلیز. جی پلیز بات کر لیں. جی آپ کو بات کرنی چاہیے, آپ کو بھی بات کرنی چاہیے. جی پلیز. جناب اسپیکر, اس وقت ملک میں جو کیفیت ہے, آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ جمعے کے دن جو اجلاس ہوا اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی بیان آتا, وزیر داخلہ یہاں پہ کھڑے ہو کر عوامی نمائندوں کے سامنے جو ہے وہ پالیسی بیان دیتے, اس پر پھر اراکین جو ہیں وہ اپنا اظہار کرتے, اپنے خیالات کا اظہار کرتے, کوئی تجاویز آتی. حالت یہ ہے جناب اسپیکر اس وقت کہ ملک میں میڈیا کے بالکل بلیک آؤٹ, اور سارا ملک افواہوں کے جو ہے وہ زد میں ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے. اور وزیر داخلہ نے جو آ کر بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے, میں سمجھتا ہوں وہ اس ایوان کی توہین کر کے چلے گئے ہیں. اگر وزیر اعظم نے 4:30 بجے تقریر کرنی ہے تو وزیر اعظم نے یہاں آ کر کرنی چاہیے تھی تقریر. He is responsible to this house. جناب اسپیکر, یہ کیا کہا ہے وزیر داخلہ نے کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں آ گیا؟ جناب اسپیکر, اس وقت حالت یہ ہے پورے ملک میں کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے, ناکامی کی وجہ سے, نا تجربہ کاری کی وجہ سے بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے, اور ملک کو ہم ایک ایسی سمت لے کے جا رہے ہیں جو بہت خوفناک ہے. کیا ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی؟ یہ یہاں اپنی سیاست جو ہے وہ اس پہ بات کرنے چاہتے ہیں, ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. وزیر داخلہ کہتا ہے کہ قادری صاحب بیان دیں گے. کمال ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے, اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب غلامان رسول ہیں, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو میرا خیال ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کتنا احساس معاملہ ہے. اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, یہ وزیر داخلہ کے گھر کے سامنے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ پتا کریں کیا ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں؟ اگر ہم سب غلامان رسول ہیں, اگر حکومت اتنی بڑی دعوے دار ہے, اگر آئے دن آپ ادھر کھڑے ہو کر وزیر بھی اور وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, تو کیا ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا ہے؟ کیا حکومت اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی ہے؟ کیا ان کا صبر ختم ہو گیا ہے؟ جناب اسپیکر, میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, میں کوئی یہ تعریف نہیں کرنا چاہتا آپ نے. آپ کو یاد ہے کہ میں وزیر اعظم تھا تو ڈنمارک میں خاکے بنے تھے, توہین رسالت کا ایک معاملہ آیا تھا. کیا ہم نے لوگوں کو گولیاں ماری تھی؟ کیا ہم نے لوگوں کی لاشیں گرائی تھی؟ ہم نے اس وقت یوم عشق رسول منایا تھا اور پوری دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بڑھ کر, عزت سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی بڑی بات, کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. لیکن آپ لوگ جس سمت جا رہے ہیں وہ خطرناک سمت ہے, وہ میرے ملک کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے خطرناک ہے. آپ جو بو رہے ہیں آپ کو بھی کاٹنا پڑے گا اور اس ملک کو بھی کاٹنا پڑے گا. حکومت وقت کا تو یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں کو جوڑے, اور وہ تو ایسے حالات پیدا ہی نہ ہونے دے. آپ نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ ایوان میں لے کر آئے تھے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ایگریمنٹ کریں جا کر؟ اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا جس کا مجھے نہیں پتا, میڈیا پر وہ نہیں آ رہا کہ کیا ایگریمنٹ, ہاؤس کے اندر وہ نہیں آ رہا کیا ایگریمنٹ, اور آپ ایک ریزولوشن لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم سارے جو ہیں وہ غلامان رسول ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس عظیم ہستی کے تقدس پہ ہم سب قربان ہیں. آپ بھی
ہم بھی سب، لیکن بطور حکومت آپ اپنی ذمہ داری میں مکمل فیل ہو چکے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ قادری صاحب شریف آدمی ہیں، ان کے ذمہ کوئی چیز لگانا چاہ رہے ہیں. میرے بھی وہ وزیر رہے ہیں مذہبی امور کے، میں جانتا ہوں ان کو بہت اچھے طریقے سے. آپ اپنی ذمہ داریوں سے مت بھاگے. آج وزیر اعظم کو یہاں ہونا چاہیے تھا. آپ ویسے تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بڑے لمبے لمبے باتیں کرتے ہیں. آپ نے آگے ترجمان رکھے ہوئے ہیں، گز گز ان کی زبانیں. یاد رکھیں آپ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں. آپ اس ملک میں، آپ اس ملک کو تقسیم کر رہے ہیں. آپ نے ہمارا یہ معاشرہ ختم کر دیا، اس کی اقدار کو ختم کر دیا. آپ نے ہر وہ کام کیا ہے جس میں نفرت کا اظہار ہو. آپ نے ہر کام وہ کیا ہے جس سے تضییق کا اظہار ہو. کوئی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے. آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو آپ اس طرح ٹیکل کریں گے؟ اسلامی ملک میں آپ اس طرح بات کریں گے؟ کبھی آپ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں جناب اسپیکر، آپ کی وساطت سے، حکومت مکمل طور پر اس کی ذمہ دار ہے. یہ جتنی بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت ملک میں، کیا آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے پتا ہے؟ کیا کسی اور آنریبل ممبر کو پتا ہے؟ ٹیلی ویژن پر ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، اخبارات پر دیکھ رہے ہیں. کہاں ہیں آپ کے بڑے بڑے دعوے کہ آپ میڈیا کی آزادی پر یقین رکھنے والے لوگ؟ آپ سے زیادہ فاشسٹ حکومت تو آئی نہیں. تھینک یو. میں نے تو نہیں سنی. جناب اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے ان کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں، دے آر پلئنگ ود دا فائر. یہ بڑا احساس معاملہ ہے، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور آپ ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتے. آج یہاں وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں تو وزیر داخلہ نے کیا بیان دیا آپ کے سامنے؟ جناب اسپیکر، آپ رولنگ دیں. کیا اس نے کوئی پالیسی بیان دی ہے؟ اور ابھی آپ قادری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تفصیل سے بات کریں گے اور 4:30 بجے وزیر اعظم بات کریں گے. یہ ہاؤس کس کے لیے ہے؟ یہ پارلیمان کس کے لیے ہے؟ پارلیمان کو جواب دے وزیر اعظم. انہی باتوں کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ یو آر پرسوئنگ رانگ آئیڈیل، یو آر گوئنگ آن رانگ پاتھ، اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. نور حق قاضی صاحب دیکھیں اس کے بعد. جی پلیز نور حق قاضی صاحب، اس طرح نہیں ہوگا. اگر آپ موقع دیکھیں، اس کو موقع بھی دیں، آپ کو موقع ملے گا. آپ کو موقع ملے گا. اس کے بعد پلیز یہ بات کر لیجیے. جی پلیز نور حق قاضی صاحب، اس کے بعد آپ کر لیں گے نا؟ آپ کر لیں گے پلیز. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم.